اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ عظمتوں والا دن جمعۃ المبارک زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ ہم اپنے رب کا ہر سانس پر بھی شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھی ہیں۔ انسان کو ہر وقت اپنے رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزار بندے کو رب پسند فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ رب کی لا شکا لا ریب کتاب ہے، جس کا حرف حرف جو ہے اس پر مومن کا ایمان ہے۔ الہامی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں صحیفے نازل کیے، لیکن ان کتابوں میں اس قرآن کا اعجاز یہ ہے، اعزاز قرآن کا، کہ یہ آخری کتاب ہے، اور جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی وہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی آخری نبی ہیں، ان پر یہ نازل ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت عبادت ہے، کرنا کچھ نہیں، پڑھنا کچھ نہیں، محض بندہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، اس کو دیکھتا رہے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زمزم شریف جو ہے اس کی زیارت بھی عبادت ہے، کہ محض اس کو دیکھتے رہیں پھر بھی اس کا ثواب ہے۔ نمبر 3، والدین کی زیارت، اس کو بھی رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ثواب فرمایا کہ والدین کو دیکھے، پڑھے کچھ نہیں، ورد و وظائف کچھ بھی نہیں کر رہا، محض محبت سے دیکھا ہے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، علماء کرام کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ نمبر 5، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی زیارت جو ہے یہ بھی ثواب ہے۔ ایسی مقدس کتاب کے ابھی پڑھا نہیں، صرف قرآن کی زیارت ہی کی ہے تو دیکھنے کا بھی رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، باوضو ہو کر اس کتاب کو چھونا، انگلی لگا کے پڑھنا، یعنی انگلی لگانا، چھونا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، باوضو ہو کر چھونا یہ بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ہر حرف پہ رب 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم، یہ ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ ایک لفظ ہے، بیچ میں 3 حرف ہیں، یعنی اسی پر بھی 30 نیکیاں رب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے، چھونا بھی عبادت، ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بیٹھ کر سنا جائے تو سننا بھی ثواب، قرآن کا لکھنا بھی ثواب۔ ہے کوئی ایسی عبادت جس کے ہر پہلو میں ثواب ہی ثواب ہو؟ یہ بڑی مقدس کتاب ہے، مسلمانوں کا اس کتاب پر ایمان ہے۔ مسلمان ہرگز
اس کتاب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ مسلمان زندہ بھی رہے اور اس کی موجودگی میں قرآن کی توہین بھی ہوتی رہے۔ یہ ایک تھرمامیٹر لگایا ان لوگوں نے سویڈن میں، جو قرآن کی توہین ہوئی ہے، جو انہوں نے ایک دن کا انتخاب کیا عید کا، پھر جگہ کا انتخاب کیا مسجد کے باہر کہ اس دن میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، کتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اس معاشرے کے اندر قرآن کی توہین کرنا سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے۔ یہ دنیا میں، ملک میں نہیں، یہ دنیا میں افراتفری چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بات کی، جو مسلم حکمران ہیں ان کے اوپر یہ واجب فرض ہے کہ اس چیز کا بدلہ ان سے لیں کہ یہ قرآن اللہ کے کلام کی توہین ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ محض مسلم حکمران جو ہے وہ الفاظی سے جان چھڑائیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ مذمت جو ہے وہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، عوام ہے، یہ احتجاج کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہائے احتجاج کر رہے ہیں، حرمت قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ کلام الہی ہے، قرآن کی توہین کیوں کی گئی؟ لہٰذا قرآن کی توہین کرنے والوں کو سزا دی جائے، شرعی عدالت ان کے لیے قائم کی جائے۔ یہ مطالبہ کرنا، یہ احتجاج کرنا ہم جیسے کمزور لوگوں کا کام ہے۔ جو مسلم حکمران ہیں یہ احتجاج نہیں بلکہ اس چیز کا بدلہ لیں کہ جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے ان کو عبرت کا نشان بنائیں، رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان قرآن کا تحفظ اور اس کی حرمت کا پہرا کیسے دیتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ تو ایسی بابرکت کتاب جس کو پڑھ کر پھونک ماری جائے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے، کہ مومنوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالمین کے لیے یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیم کو اور قرآن مجید کے ادب اور احترام کو دنیا میں دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ وہ کچھ اور تو کر نہیں پائے، انہوں نے قرآن ہی کی توہین کر دی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، حرمت قرآن پہ اپنی آواز کو تو بلند کریں اور یہ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کلام الہی ہے، ایک ایک حرف پر ایمان رکھنے والے لوگ ہم ہیں۔ محض ہم قرآن کو تعویذ لکھ کر گھول کر پینے والے نہیں ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں اور اس کی حرمت پہ پہرا دینا بھی جانتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پہ لگاتے تھکتے نہیں ہیں، ان کو باور کرواؤ، بتاؤ کہ قرآن کی توہین کرنا اس معاشرے کے اندر، اس دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے، لہذا اس کو روکا جائے۔ اگر روکا نہیں جائے گا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کی جو غیرت ہے، ان کی مذہبی غیرت کو جھنجھوڑو نہیں۔ الحمدللہ اس دھرتی پہ ایسی مائیں ابھی بانجھ نہیں ہوئی کہ جن کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ قرآن کی حرمت پہ پیرا دے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ سمجھ لو کہ ہم جو بھی کرتے رہیں تو پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا محافظ خود رب ہے۔ رب ڈھیل دیتا رہے تو دیتا رہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب رب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر چھڑوا اس کو کوئی نہیں سکتا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو اس لیے ایسی کتاب جس کے ہر پہلو میں مومن کے لیے ثواب ہے،
اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے ایک ذریعہ نجات ہے۔ کتاب ایک ایسی ہے قرآن مجید، یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، روئے زمین پر ایسی آپ کو کتاب نہیں ملے گی۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ دلچسپی بچوں کی ہوتی ہے، الف انار، بے بکری، تے تختی، تو بڑوں کو ہمیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ بچوں کو یہ نا وہ سبق اپنا یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تصویروں کو دیکھ کر حروف کی پہچان کرتے ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑوں کو رغبت ہوتی ہے، بعض بڑوں کو، بچوں کو بالکل نہیں ہوتی۔ بعض بڑے افراد کو بھی اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہر آدمی کا ذہن مختلف ہے، کوئی کسی فن کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی فن کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ہر طرح کے شعبے کے افراد جو ہیں وہ اس میں رغبت رکھتے ہوں، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں۔ واحد کتاب کلام الہی قرآن مجید ہے کہ جس میں بچوں کو بھی رغبت ہے، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑوں کو بھی اس میں رغبت ہے۔ تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، عربی ہے، جو ترجمہ اور مفہوم نہیں جانتے وہ بھی قرآن کی تلاوت کو سن کر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کشش ہی ایسی قرآن کے اندر رکھی ہے، اور یہ ہر دور کے ایمان والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اسکول ہے، ان کے نصاب تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سال فلاں کتاب نصاب کی تبدیل ہوگی، چینج ہو گئی ہے، اس سال فلاں کتاب چینج ہوگی، اس سال سارا نصاب ہی تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم ہر سال نصاب کو تبدیل کیوں کرتے ہو، ان کی باب بندی میں تبدیلی کیوں کر دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ جو پچھلے سال نصاب بنا تھا تو اس سال کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، لیکن اس نئے سال کی ضرورتیں یہ نصاب پورا نہیں کرتا، اس لیے اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ میں نے کہا دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوں وہ چند سالوں کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہیں، وہ اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور قیامت تک کی ضرورتوں کو یہ کتاب ہر دور میں اپنے ماننے والوں کی پوری کر رہی ہے۔ آج بھی جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، کیا ان کا حل قرآن میں کوئی نہیں؟ ہمارے آج کے مسائل حل کر رہی ہے قرآن، یہ ایسی کتاب ہے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان کی ضرورتوں کا سارا مداوع بھی اور ان ضرورتوں کا سارا نصاب بھی قرآن میں موجود ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ رہنما ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے۔ اور یہ ہدایت کب ہے؟ اس کی ہدایت صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھی؟ نہیں، کہا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس روئے زمین پر جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے، یہ کتاب ان کی رہنمائی کرے گی۔ یہ کم اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ کچھ اور ہو نہیں سکا، قرآن کی توہین شروع کر دی۔ کچھ کرنا چاہتے تھے تو کچھ کر کر دکھاتے نا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہا تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یہ چھوٹی سی صورت ہے قرآن کی، اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ کہا اس صورت کی کیا، تم تو ایک آیت کی بھی اس کی جو ہے وہ مثل لانے سے قاصر ہو، نہیں لا سکتے ہو۔ جس دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پہ روئے زمین پر تشریف لائے، وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لوگ عربی کے ماہر تھے، فصاحت کے ماہر تھے۔ اس دور کے جو عربی شعراء تھے، اس وقت یہ چیلنج کیا گیا تھا، اگر تم کہتے ہو
یہ اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ وہ عاجز آ گئے تھے، بلکہ انہوں نے جب کعبے کی دیوار پر یہ آیت لکھی گئی، سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نیچے لکھ دیا تھا یہ بشر کا کلام ہی کوئی نہیں، یہ کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نور رکھا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو اپنا آپ مجھے دکھا دے، جواب کیا ہے؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ عرض کی مولا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ دکھا تو سکتے ہو نا، مجھے دکھا دو۔ پیار والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی نہیں، صفت کی تجلی سمجھانے کے لیے بات کروں، سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا، اس کے بھی حصے بنا لیے جائیں، اس کے برابر اپنی صفت کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالی، فرمایا کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو موسیٰ تم بھی دیکھ لینا۔ جب وہ صفت کی تجلی جو ہے ذات کی نہیں صفت کی کوہ طور پہاڑ پہ پڑی تو وہ سرما بن گیا، جل کے سرما بنا، اور بندے جو ہیں وہ مر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے وہ صفت کی تجلی دیکھنے کی وجہ سے میری نظر اتنی تیز ہو گئی تھی، میں اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو میلوں دور دیکھ لیا کرتا تھا، اتنی نظر تیز ہو گئی تھی۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بات ہے بڑی قابل غور۔ صفت کی جو تجلی ہے وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اپنا شایان شان، اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ صفت کی تجلی پہاڑ پہ آئی، جل گیا، سرما بن گیا، بندے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں صفت کی بات نہیں، اللہ کا ہاتھ، شایان شان، رب کا قدرت والا ہاتھ، حضور فرماتے دو شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں اتنی محسوس کی، اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میں نے کہا وہ جل گیا، اور حضور فرماتے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہاڑ جل گیا، حضور فرماتے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہاڑ خاکی تھا، جل کے خاک ہو گیا۔ نور نور سے جلتا نہیں ہے، نور تو نور سے سرور پاتا ہے۔ حضور نور ہیں تو وہ نور سے پھر نور مزہ ہی آئے گا نا، سرور آئے گا، ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا یار قرآن سنا ہے ٹھنڈک پڑ گئی ہے، تو جس کا سینہ جو ہے تقوی کے نور سے منور ہو جاتا ہے، جب وہ رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، کہتا ہے سرور آ گیا ہے، تو پھر نور تو نور سے سرور ہی پائے گا نا۔ اور جن کو سرور نہیں آیا وہ ہیں ہی خاکی، اس لیے وہ توہین پہ اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رویے بھی کچھ غلط ہو چکے ہیں، ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔ گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، گرد آلود ہوا پڑا ہوتا ہے، گلاف پہ اتنی اتنی مٹی چڑھی ہوتی ہے، جب قرآن پاک کو اس لیے گھر میں رکھا تھا کہ کبھی اس کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ ماں کو چاہیے خود تلاوت کرے تاکہ بچیوں کی بھی تربیت ہو، وہ بھی قرآن پڑھیں۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے تاکہ بچے جو ہیں باپ کو دیکھ کر ان کو شوق پیدا ہو۔ اس کو اتنا اونچا نہیں رکھنا چاہیے جہاں بچوں کا ہاتھ نہ جائے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیا جا سکتا ہے تاکہ تعلیم قرآن جو ہے یہ مفقود نہ ہو جائے۔ قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھ میں ہم قرآن کے پارے دے سکتے ہیں تاکہ یہ پڑھیں۔ اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ابھی اس کو اچھے طریقے سے مسائل کا پتہ نہیں ہے، قرآن اس کو نہیں دینا، تو پھر قرآن سیکھے گا کون؟ یہ چیزیں سمجھیں اور اس چیز کا عہد کریں کہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ وہ کہاں تک؟
قرآن پاک کی توہین کریں گے؟ وہ توہین کر رہے ہیں، ہمیں قرآن سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ہم تو قرآن سے زیادہ محبت کریں گے، اور جہاں تک ہو پایا انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کا تحفظ بھی کریں گے۔ یہ کہ ارادہ بنائیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو سورج ہوتا ہے اللہ کا نور ہے نا، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ وہ مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ لیکن جب یہی نور سورج کا چاند میں چمکے، تو سورج کا نور ہی چاند میں چمکتا ہے نا جی، تو جب ہم رات چاند کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندی آتی ہیں، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ نور ایک ہی ہے، اگر سورج میں دیکھیں تو آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے نور کو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، نظر کم ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ لیکن جب چاند کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سمجھنا اس بات کو، مزہ آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا نور جو ہے یہ ہے جلالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پہاڑ پہ اترا تو وہ جل گیا، جلال تھا نا، بندے مر گئے، براہ راست دیکھ نہیں سکے۔ لیکن جب یہ نور رب نے اس قرآن کو، اس نور کو، کلام الہی کو محبوب کے سینے پہ اتار دیا ہے، اب جو بھی قرآن کی زیارت کرتا ہے کہتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی ہے، دل کو سرور مل گیا ہے۔ سورج کا نور چاند میں دیکھیں تو ٹھنڈک ملتی ہے، تو کلام الہی کا جو نور ہے جب تک رسول اللہ کے سینے پہ نہیں اترا تھا اس وقت تک یہ اس میں جلال تھا، اور جب حضور کے سینے پہ اتر گیا ہے اب قرآن سننے میں بھی مزہ ہے، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ ہے، قرآن کی زیارت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے، سرور رکھا ہے۔ وابستگی قرآن کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا فیوچر، مستقبل اچھا چاہتے ہیں، ہم خود کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس چیز کو ہم کامیابی سمجھیں ممکن ہے اس میں ہمارا نقصان ہو، کیونکہ ہماری سوچ سمجھ وہ کام نہیں کرتی جو رب کے محبوب کی کام کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ عین ممکن ایسا ہوتا ہے ہم کسی کام میں کامیابی سمجھتے ہیں، جب ہاتھ بیچ میں ڈال لیتے ہیں، جب اس کام میں اترتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ وہ کام اگر چاہتے ہو ہم سب سے کامیاب ترین شخص بن جائیں، معاشرے میں ہمارے جیسا کامیاب کوئی اور نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیابی کس میں ہے؟ یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے کہ روپے، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، اس میں کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے دنیا جو مومن کو دھوکہ دیے ہوئے ہے، جس سے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ لفظ خیر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر معنی جو ہوتا ہے وہ زیادتی والا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی امت کو خطاب کیا، تم میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے خیرکم، یہ معنی ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے۔ خیرکم کا معنی من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ فرمایا تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کامیابی کو ہم کامیابی تصور کر رہے تھے اور جس چیز کو ہم سمجھ رہے تھے کامیابی اسی میں ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ کیسی اچھی ڈیوٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں کے لیے مقدس جانوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، دین پڑھا ہے، دین پڑھاتا ہے، احساس کمتری کا شکار کبھی بھی نہ ہو۔ کسی نے یہ بات کہہ دی، کسی نے یہ کہہ دیا، وہ ان چیزوں سے پریشان اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے منصب کو دیکھے، جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ دیکھو۔ سرکار نے فرمایا تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اور دین کی خاطر، قرآن کی ڈیوٹی کی خاطر، قرآن کی نوکری کرتے ہوئے اگر کسی کا کوئی تانا سن لیا ہے، کسی کی بات سن لی ہے اور اس پہ صبر کر گیا، رب اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر بات سنی ہے تو رب کے قرآن کے لیے سنی ہے، اگر بات سنی ہے تو اللہ کے قرآن کی نوکری کرتے ہوئے سنی ہے، اگر سنی ہے تو اللہ کے قرآن کی ڈیوٹی کرتے ہوئے سنی ہے، تو رب اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کرنا چاہیے اور اس کام پر انسان کی استقامت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، آپ کو بات اچھی لگے بری لگے اس سے مجھے سروکار نہیں، لیکن ایک افسوس کی بات کر رہا ہوں، ایک دکھ کی بات کر رہا ہوں۔ کافر جو ہے قرآن پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی توہین کرے، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کافر ہے، وہ دشمن ہے رب کے کلام کا، وہ دشمن ہے رب کو وحدہ لا شریک کہنے والوں کا، وہ رب کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، رب کی کتاب کلام الہی کے دشمن ہے، ایمان والوں کے دشمن ہے۔ وہ توہین کریں، توہین آمیز جملے بولیں قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کافر ہیں۔ لیکن اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے، بندہ کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی ہو، پھر دیندار لوگوں کی توہین کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ آج پورا ملک سراپا احتجاج ہے، جگہ جگہ پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں۔ سرکاری سطح پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ احتجاج کرو، حرمت قرآن پر احتجاج کرو، قرآن کی توہین ہوئی ہے۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ ایسا ہو رہا ہے نا؟ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ کافر نے کیوں کی۔ اگر مسلمان اٹھ کے اس طرح کی حرکت کرے تو پھر رونا ہی بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے؟ وہ تو کافر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مسلمان ہو کر دیندار لوگوں کو حقارت سے کیوں دیکھتا ہے؟ اب جو آدمی قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اس کو آپ اس کی ذاتی حیثیت سے نہ دیکھیں، اس نسبت سے دیکھیں کہ یہ دین کا عالم ہے۔ راتیں ساری رب نے پیدا کی ہیں کہ کوئی نہیں جواب دے مجھے اس کا؟ ساری راتیں رب نے پیدا کی ہیں نا۔ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر افضل کیوں ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت افضل ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس رات کو رب کے قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، کہ اس رات میں نزول قرآن ہوا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جس رات کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ رات عام راتوں کی طرح نہیں رہتی۔ خدا کی قسم، جس امتی کو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو رب کے قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے، وہ بھی دوسروں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ سمجھ کیا رکھا ہے لوگوں نے کہ یہ تو فلاں ہے، یہ اب فلاں نہیں ہے بھائی، اس بات کو تسلیم کرو۔ یہ وہ ہے جو رب کے قرآن کا حافظ ہے، یہ وہ ہے جو رب کے قرآن کا قاری ہے، یہ وہ ہے جو رب کے قرآن کا عالم ہے۔ نسبت رات کو ہو جائے، وہ عام راتوں کی طرح نہیں۔ اگر رسول اللہ کے امتی کو اس قرآن سے نسبت ہو جائے، وہ عام بشر کی طرح کیسے رہ سکتا ہے؟ مزاج اپنا درست کرو،
طبیعت کے اندر دینداری پیدا کرو، ہر چیز کو دین سے پرکھا کرو کہ دین ہر شے سے افضل ہے، جو بندہ زیادہ دین کے ساتھ اٹیچ ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت مسلمان کی ایسی ہونی چاہیے، یہ سنت رسول ہے نا۔ ایک دور تھا کہ اس چیز کا بھی بڑا حیا تھا، کہتا نہیں میں تجھے کوئی بات نہیں کرتا، تیرے چہرے پہ سنت رسول ہے، مجھے حیا آتی ہے میں تجھ سے بات کروں، تیرے چہرے پہ تو سنت رسول ہے۔ وہ بھی سارے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہے، میں بھی حضور کا امتی ہوں، آپ بھی حضور کے امتی ہیں، یہ داڑھی والے کا حیا کیوں ہے؟ کہتے اس لیے کہ اس کی سرکار کی سنت کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، کہ داڑھی والی نسبت کی وجہ سے وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، اس کا سٹیٹس، اس کی حیثیت زیادہ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں حضور کی سنت کی وجہ سے بندے کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، رب کے کلام کی نسبت کی وجہ سے اس کی شان بلند کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ جب تک ہمارا اس طرح کا مزاج نہیں ہوگا، یہ کفر ہمارے ساتھ یوں ہی کرتا رہے گا۔ بات یہ ہے اپنی طبیعت کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرو، قرآن والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی محبت پیدا کرو۔ یہ محبت ہوگی تو یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ یہ جتنے انعامات ہیں یہ کن کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روئے زمین پر اس کی یہ خواہش ہے کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کروں جو جہنم سے آزاد ہیں۔ ایک بات میں کہوں وہ غلط ہو سکتی ہے، آپ کہیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کا گورنر کے، جنرل کے، وزیر اعظم کے، صدر کے غلط ہو سکتی ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہیں، ان کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن جو الفاظ، جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جاری ہو جائیں، اس میں امکان نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ 100% ہو کے ہی رہے گا، کیونکہ سرکار کی زبان سے جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر چاہتے ہو روئے زمین پر جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو قرآن پڑھنے والے ہیں، دین پڑھنے والے ہیں، ان کی زیارت کرو، سمجھ لینا تم نے جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کر لی ہے۔ کس مستقبل کی بات کر رہے ہو؟ کس فیوچر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم بچے کو قرآن پڑھائیں، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا کون سا نصاب ہے؟ ایم اے عربی کروا رہے ہو؟ ڈبل ایم اے ہے، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات۔ اچھا یہ سارا بچہ بالفرض 8 سال تمہیں دیا، پڑھ گیا، پھر کیا ہوگا؟ میں کہا وہ عالم ہوگا، اور کیا ہوگا؟ عالم ہونا ایک ایسا منصب ہے کہ اس جیسا منصب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ علم دین کا عالم بن جائے گا بھائی، تو دین کو، تو قرآن کو، تو شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر پتھر کھا کے بھی لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس دین کو اتنا آسان سمجھ گیا ہے؟ تو چاولوں کی پلیٹ کے برابر رکھنا چاہتا ہے اس کو؟ تو دنیا کے ترازو میں اس کو رکھنا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کے مقابلے میں دین کو پیش کرنا اور اس حیثیت سے دین کو پرکھنا، یہ دین کی توہین ہے۔ دین کو کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے؟ یہ وہ ہے دین جو دین ہم تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کر کے پہنچایا ہے، خود اپنا سر نیزے کی آنی پہ چڑھوا دیا، تب یہ دین محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں بنا بنایا سارا کچھ مل گیا ہے نا جی، اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے دین کی بنیادوں میں اپنے بچوں کا خون ڈالا ہے، ان لوگوں سے پوچھو دین کی بنیادوں میں جن کا خون موجود ہے۔ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھے نا جی کہ انہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کتنے دن انہوں نے بھوک اور پیاس سے کاٹے، اور کہا میں وہ پہلا فرد نہیں بننا چاہتا مدینہ شریف کے اندر کہ میری وجہ سے قتل و غارت ہو۔ اپنا سر دے دیا، اپنی موت قبول کر لی، اپنی شہادت قبول کر لی، لیکن دوسری طرف نہیں گئے۔ کیسا جذبہ تھا ان صحابہ اکرام کی محنتوں سے یہ دین ہمیں پہنچا ہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر یہ آسان طریقے سے مل گیا ہے، آج ہم نے اس کے اوپر عمل ہی کرنا ہے۔
آج قرآن کے لیے تمہیں اپنا کوئی 6 ماہ کا بچہ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ بولنے لائق ہو جائے تو پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیجنا ضروری ہے کہ یہاں اس کو قرآن پڑھاؤ، ناظرہ پڑھے، پھر حفظ کرے، حفظ کرنے کے بعد قرآن کے مفاہیم جو اللہ کے میسج ہے اپنی قوم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے، یہ سارا دین اس کو پڑھایا جائے۔ دین پڑھو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق یہ رب نے ذمہ اٹھایا ہے کہ اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا ہے۔ جو پہاڑ کے اندر بند کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ ہم نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا رزق کا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمت قرآن کا محافظ بنائے، دین کی سرحدوں پہ پہرا دینے والا ہم سب کو بنائے، سارے کو آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جو قرآن نازل ہوا، جو کلام الہی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اس سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج یہ عہد کرو، اور انشاءاللہ ضرور کہنا تاکہ یہ بات پوری ہو، آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کا ضرور تلاوت کریں گے انشاءاللہ، سارے کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ۔